ہدایہ ثانی اردو کا سبق نمبر 30 کتاب الطلاق۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے بعد طلاق کے مسائل لا رہے ہیں، کیونکہ نکاح کا معنی ہے ایک رشتے کا جوڑ دینا، رشتے ازدواج میں منسلک ہونا۔ طلاق کا معنی ہے اس رشتے کو اڑانا، ہدم کرنا۔ پہلے بنا ہوتی ہے پھر ہدم۔ یہاں پر اب کیا کر رہے؟ طلاق کے مسائل ذکر کر رہے۔ باب طلاق السنہ، مزید آگے جو سنت طلاق ہے وہ ذکر کر رہے اور جو اقسام ہیں بالتفصیل ڈسکس کریں گے۔ قول صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، حسن و احسن و بدعی۔ ایک حسن طلاق ہوتی، دوسری احسن، تیسری بدعی۔ ہر ایک کی تعریف آپ کر رہے۔ فالاحسن، احسن طلاق یہ ہے کہ یطلق الرجل امرأته تطلیقۃ واحدۃ فی طہر، کہ ایک شخص سے وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے طہر میں، لم یجامعها فیہ، کہ اس طہر میں جمع نہ کیا ہوا، یترکھا پھر چھوڑ دے، حتی تنقضی عدتها، اس کی عدت گزر جائے۔ بس ایک طہر میں ایک طلاق دے کر پھر 3 مہینوں تک چھوڑ کے عدت گزرنے دے، اسی کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ لأن الصحابة رضی اللہ عنہم كانوا يستحبون الا يزيد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، کہ صحابہ حضرات بھی ایک طلاق سے زیادہ نہیں پسند کرتے تھے یہاں تک کہ عدت گزرنے دے، عدت گزر جائے۔ وأن هذا افضل عندهم، یہ طریقہ ان کے ہاں افضل تھا، اس سے کہ 3 طہروں میں 3 طلاق دیے جائے یا ایک طہر میں 3 طلاق دی جائے، یہ طریقہ ان کے ہاں اس سے افضل تھا کہ من یطلق الرجل ثلاثا عند كل طہر واحدہ، کہ ایک آدمی کیا کرے، ہر طہر کے وقت ایک طلاق دی تو 3 بن جائے گی، مغلظہ بن جائے گی نا، ایک طلاق دے کر صرف کیا بن جائے گی، بائنہ بن جائے گی۔ وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَةِ، اس طرح طلاق احسن کا دینا نا ندامت سے، پچھتاوے سے، پشیمانی سے دور ہے۔ چلو اس نے اب طلاق دی دی نا، ممکن ہے کسی وقت دوبارہ رضی ہو جائے، نکاح کر سکتے، اگر مغلظ کر دی پھر نکاح کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ وَأَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ، اس میں خاتون کے لیے زیادہ ضرر، زیادہ جو ہے کیا نہیں ہے، عدت کا طول ہونا بھی نہیں ہے، عدت زیادہ طویل نہیں ہوگی اور اس کو ایذا بھی نہیں ہوگی۔ ولا خلاف لأحد فی الکراہہ، اور ساتھ ساتھ 3 طلاق 3 طہر میں دینا یا ایک طہر میں 3 دینا یہ تو مکروہ ہے، کراہت میں تو کسی کے اختلاف نہیں، مکروہ تو ویسے بھی ہے، مزید جو ایذا وغیرہ تکلیف کی بات کر دی وہ بھی موجود ہے اس میں۔ آگے کہہ رہے والحسن، دوسری قسم میں طلاق کی طلاق حسن، ہوا طلاق السنت، وہ سنت طریقے کے مطابق طلاق دینا ہے، یعنی بدعت نہیں ہے۔ وہ ہوا یطلق المدخول بها ثلاثا فی 3 اطہار، کہ مدخول بها خاتون کو 3 طلاق 3 طہروں میں دے، ہر طہر میں ایک طلاق دے، یہ بھی کیا ہے، بدعی نہیں ہے، لیکن پہلے سے ترجمے کیا ہے، کم تر ہے۔ وقال مالک رحمہ اللہ، امام مالک سے فرماتی کہ انہو بدعۃ، یہ طلاق بدعی بنتی ہے، ولا یباح الاخر، صرف ایک مباح ہے۔ لأن الاصل فی الطلاق هو الحظر، طلاق تو اصل میں ممنوع ہے، والاباحۃ لحاجۃ الخلاص، جواز جو دیا گیا اس لیے دیا گیا تاکہ اس رشتے میں جڑے رہنے سے تکلیف ختم ہو، خلاصی کے لیے ہیں۔ وقد اندفعت بالواحدہ، یہ حاجت تو ایک طلاق سے پوری ہو جاتی نا، تو دوبارہ دوسری تیسری کی کیا ضرورت ہے، اس لیے 3 طلاق اگر الگ الگ بھی دینا تو بھی مکروہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایک جگہ دینا، مثلا ایک کلمے میں 3 کا دینا یا ایک طہر میں دینا، یہ تو بدعت ہے، الگ الگ طہر میں دینا بدعت نہیں۔ ولانا، ہمارے دلیل قول علیہ السلام فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان السنت، سنت طریقے کے مطابق یہ ہے طلاق کہ یستقبل الطہر استقبالا، کہ جب طہر آ جائے نا اس وقت فیطلقها، طلاق دے دے، لکل قرء تطلیقا، تو ہر مدت کے لیے کیا ہوگی، طلاق ہو جائے گی، یعنی ہر مہینے کے لیے، ہر طہر کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ، جو طلاق کے مباح ہونے کا حکم ہے نا، يُدَارُ عَلَى دلیل الحاجہ، اس کا مدار کیا ہے، حاجت کی دلیل پر ہے۔ حاجت کا کیا مطلب ہے، وہ هو الاقدام علی الطلاق فی زمان
طلاق کا ایسے زمانے میں ایسے وقت میں دینا کہ تتجدد الرغبت، کہ آدمی کی رغبت تازہ ہو جاتی ہیں، شوق بڑھ جاتا ہے، بیوی کی طرف میلان ہوتا ہے، وہ طہر، وہ طہر کا زمانہ ہے، حیض میں میلان نہیں ہوتا۔ فالحاجت کالمتکرر نظرا الی دلیلہا، تو حاجت کی دلیل کو دیکھتے ہوئے تو سمجھ لے گویا کہ حاجت بھی کیا ہے، متکرر ہے، بار بار ہے۔ ثم قیل، پھر بعض علماء کا یہ کہنا ہے، یہ ابو یوسف صاحب سے روایت ہے کہ ابو یوسف صاحب نے امام صاحب سے کی کہ ایؤخر الایقاع الی آخر الطہر، کہ آخر طہر تک طلاق واقع کرنا مؤخر کر دے، احترازا عن تطویل العدہ، تاکہ عدت طویل نہ ہو جائے۔ والازہر ان یطلق کما طہرت، بس صحیح اور ظاہر بات یہ ہے کہ بس جیسی پاک ہو جائے طلاق دے لے۔ انه لو اخرا، اس لیے کہ بعض اوقات اگر یہ طلاق کو کیا کر دے گا، مؤخر کر دے گا، ربما جامع ہوا، ممکن ہے جمع کر بیٹھے ہو، من قصد تطلیق، تو طلاق دینا چاہتے ہو جائے گا جمع، تو فیبطل بالایقاع عقیب الوقاع، تو جمع کے بعد جو ہے کیا دینے پر پڑ جائے گا، طلاق دینے میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسا کرنا بدعی ہے۔ طلاق احسن، طلاق حسن ذکر کر دی، آگے ہے تیسری قسم، و طلاق البدعۃ، بدعی طلاق یہ ہے کہ ایطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدہ، ایک وقت میں 3 طلاق جو ہے ایک جملے میں دے دیا، اور ثلاثا فی طہر واحد، یا ایک طہر میں 3 طلاق دی الگ الگ طور پر۔ فاذا فعل ذلك، جب اس سے کرے گا کہ طلاق تو واقع ہو جائے گی، وکانا سے گناہگار بھی ہوگا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے ہیں کل طلاق مباح، ہر طلاق مباح ہے، چاہے وہ 1 دے، 2 دے، 3 دے۔ وہ کہہ رہے کہ اس کی وجہ کہ لأن تصرف مشروع تصرف ہے، جائز ہے، حتی استفاد بالحکم، اس حکم کا استفادہ بھی ہوتا ہے نا، کہ کیا جاتا ہے، اس سے طلاق وغیرہ کا حکم واقع ہو جاتا ہے۔ والمشروعیت، جب یہ چیز مشروع ہے نا تو مشروعیت جو ہے حظر اور منع کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، لا تو جامع الحظر، بخلاف طلاق فی حالت الحیض، ہاں اس کی صورت میں ضرور طلاق کیا ہے، ممنوع ہے، محظور ہے۔ لأن المحرم تطویل العدہ، اصل میں جو حرام کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ عدت طویل نہ ہو اس خاتون پر، علیہا لا طلاق، طلاق بذات خود مکروہ نہیں۔ والا نام کہتے کہ ان الاصل فی الطلاق والحظر، طلاق تو پہلے ہی سے کیا ہے، ممنوع ہے، اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، لما فی من قطع النکاح الذی، کہ اس سے اس رشتے کا کاٹ دینا ہے، تعلقت بالمصالح الدینیہ والدنیاویہ، کسی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے مصالح وابستہ ہے، والاباحۃ للحاجۃ الی الخلاص، ہاں جو نفس اباحت دی گئی ہو اس لیے کہ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے میں تنگ نہ ہو، خلاص ہو جائے۔ ولا حاجۃ الی الجمع بین الثلاث، 3 طلاقوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہی المفرق علی الاطہار، یا وہی فی المفرق علی الاطہار ثابتۃ نظرا الی دلیلہا، اور یہ الگ الگ بھی کر سکتا ہے نا طہروں پر، ایک جگہ کیوں دے رہا ہے۔ والحاجۃ فی نفسها باقیہ، حاجت بھی باقی ہوتی ہے، فامکن تصویر الدلیل علیہا، تو جو دلیل ہے اس کا بنانا ممکن ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے کہ یہ چیز بذات خود مشروع ہے، تو ہر مشروع بھی تو اچھی نہیں ہوتی۔ والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر، یا پر کیا ہے رق کا ختم کر دینا ہے نا، تو یہ حظر کی منافی نہیں ہے، لمانا فی غیر، اس میں کوئی اور معنی بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ معنی اس میں موجود نہیں، کسی اور میں ہے، وہما ذکرنا، کہ دنیاوی وغیرہ مصالح ہے۔ وکذا ایقاع السنتین فی الطہر الواحد بدعۃ، اس طرح سے ایک طہر میں 2 طلاق دینا بھی ممنوع ہے، لما قلنا، پہلے بتا دیا کہ جمع کی کیا ضرورت ہے، ایک طلاق دے دینا، ایک گولی سے کام چلتے تو 2 چلانے کی کیا ضرورت ہے، خواہ کے پیسے خرچ ہو جائیں گے، گولی 20 روپے کی ملتی ہے، تم نے 2 چلائی، ایک سے مر گیا وہ جانور، تو دوسرے 40 روپے یا 20 روپے کیوں ضائع کرے، اس طرح یہاں پر بھی سمجھ لو۔ واختلفت الروایت فی الواحد البائنہ، ہاں ایک بائن طلاق دے سکتے یعنی اس میں روایت مختلف ہے۔ قال فی الاصل، اصل یعنی مبسوط میں ہے کہ انه اخطأ السنہ، اس آدمی نے سنت سے خطا کر دی، یعنی غلطی کر دی، طلاق بین کیوں دے رہا تھا، طلاق رجی سے کام چلتا تھا نا، چل رہا تو اسی سے کام چلا دیتا۔ لأن لا حاجۃ الی صفہ الی اثبات صفۃ زائدۃ فی الخلاص، کہ زائد صفت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، طلاق رجی سے کام چل رہا تھا تو طلاق بین اس نے کیوں دی، وہی البینونۃ،
کہ بس جدائی کرنا ہے نا، یہ جدائی کی جو بات صفت زائدہ یہ کیوں ثابت کر رہے؟ طلاق کے رجی میں تو یہ فائدہ ہے نا کہ نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر روایت زیادات کی روایت میں کہ انہ لا یکرہ، ہاں طلاق کے بندی سے تے مکروہ نہیں ہوئی اس لیے کہ للحاجۃ الی الخلاص ناجزا، کہ ممکن ہے فی الحال خود کو چھڑانا چاہتا ہے. آگے کہہ رہے کہ طلاق میں جو سنت طریقہ ہے نا، مطلب ہے کہ جو جائز طریقہ ہے، ناجائز نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، وہ دو طرح سے ہیں. ایک تو وقت کے اعتبار سے ہے کہ کون کون سے وقت میں طلاق دے، اور ایک عدد کے اعتبار سے کہ کتنی تعداد میں طلاق دے. اب یہی بتا رہے وسنت فی الطلاق، کی طلاق میں سنت طریقہ یہ ہے فی الوقت کہ کبھی کبھی تو وقت کے اعتبار سے جاری ہوتے من وجہین، دو طرح سے، سنت فی الوقت ایک وقت کے اعتبار سے، و سنت فی العدد ایک عدد کے اعتبار سے ہیں. فالسنت فی العدد، عدد میں سنت طریقہ یہ ہے کہ یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا وقد ذکرنا. سنت فی العدد کا مطلب یہ ہے نا کہ مثلا ایک طلاق دے، ایک خاتون ہے وہ مدخول بہا ہیں، اس سے جمع ہوا ہے کہ اس سے نہیں ہوا، تو واضح سی بات ہے نا کہ طلاق دے نہیں ہونا تو ایک طلاق دے. طہر میں صرف ایک طلاق دی، وہ بھی رجیع تو اچھی، چلو اگر بائنا دینا چاہتے ہیں بائنا بھی دے سکتا ہے، دو نہ دے، تین نہ دے، مدخول بہ غیر مدخول بہ دونوں برابر ہے، مدخول بہا کو تین دے یا غیر مدخول بہا کو دونوں مکروہ ہیں. والسنت فی الوقت، وقت میں سنت کا جو جائز طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک یثبت فی المدخول بہا خاصت، نہیں تو مدخول بہا میں ہوتا ہے نا ایک خاتون مدخول بہا، اس کو ایک طلاق دے دی شخص نے، دوسری بھی دے سکتے. اگر کیا ہے غیر مدخول بہا ہے نا، وہ تو ایک طلاق سے بائن ہو جائے گی. وہ یطلق فی طہر، کہ ایسے طہر میں کیا کر دے؟ طلاق دے دے. لم یجامع فیہ، کہ اس میں جمع نہ کیا ہو، پہلے میں تو اس نے جمع کیے ہیں نا، اب ایسے طہر میں طلاق دے کہ جمع نہ کیا ہو. اور جو غیر مدخول بہا سے تو پہلے ہی سے جمع نہیں ہوا، اب کیا جمع کرے گا؟ لأن المراعی یا مراع دلیل الحاجہ، جو حاجت کی دلیل اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. وہ الاقدام علی الطلاق فی زمان، ایسے وقت میں طلاق دینے کی طرف بڑھنا کہ تتجدد الرغبہ، کی وہ رغبت بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی، تازہ ہوتی ہیں. وہ طہر الخالی عن الجماع، وہ طہر ہوتا ہے کہ جس میں جمع نہ کیا ہو. اما زمان الحیض و زمان النفرہ، حیض کے زمانے میں آدمی کا میلان نہیں ہوتا، نفرت عموماً ہوتی ہے طبعاً. وبالجماع مرۃ فی الطہر تفتر الرغبہ، اگر یہ جمع کرے گا نا کس میں؟ طہر میں، تو اس سے اور رغبت کی ہو جائے گی، سست پڑ جائے گی، کم پڑ جائے گی. وغیر المدخول بہا یطلق فی حالۃ الطہر والحیض، اور جو غیر مدخول بہا ہے نا اس کو تو حیض طہر دونوں میں طلاق پڑھ سکتی ہے، دے سکتے. خلاف لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے اس میں خلاف کرتے، وہ کہتے وہ یقیس علی المدخول بہا، وہ کہتے کہ غیر مدخول بہا مدخول بہا کی طرح ہے. مولانا کہتے کہ نہیں، غیر مدخول بہا خاتون کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی کہ جب اس کا نکاح ہو گیا نا، ابھی تک اس شخص نے ہم بستری نہیں کر دی، نئی خاتون کی طرف ویسے انسان کا طبعی میلان ہوتا ہے، چاہے وہ حیض میں ہو یا طہر میں ہو. اور جو خاتون پہلے سے کیا ہے مدخول بہا ہے، اس سے ہم بستری ہو گئی ہے، آدمی کو اس سے کیا ہے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو طبیعت ہے نا اب سیر ہو چکی ہے. طہر میں تو میلان ہو سکتے، حیض میں نہیں ہو سکتا. مولانا کہتے کہ نراوت فی غیر المدخول بہا صادقۃ، ہر وقت وہ رغبت رہتی ہے، لا تقل بالحیض، حیض سے کم نہیں ہوتی، ما لم یحصل المقصود منہا، جب تک اس کا مقصود اس سے حاصل نہ ہوا. فی المدخول بہا تتجدد بالطہر، ہاں مدخول بہا میں رغبت بڑھتی ہے، کب؟ جب طہر میں ہو، صاف ستھری ہو.